نماز کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اپنے بال بچوں کے ساتھ جو بھی شریعت نے حقوق مقرر فرمائے اس کی ادائیگی، پڑوسوں کے حقوق. تو اس طرح مطلب ہے کہ علم حاصل کریں گے تو ہوگا، باقی سب معلومات ایسے ہو نہیں جائے گی. ایک سوال کے جواب سے ظاہر ہے کہ نہ یاد رہے گا، نہ سارا جواب ہو بھی سکے گا. کہ اسلام کی ہر بات تو ہم کو کون بیان کرے گا؟ تو بہت مشکل کام ہے، بہت ٹائم چاہیے اس کو. بہت ٹائم میں بھی بہت ٹائم چاہیے. کتابیں بھری پڑی ہیں تو ان کی اسٹڈی کریں. آپ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں، بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس طرح کی کتابیں بھی ہیں. کتابیں لیں اور مطلب اس کا مطالعہ کریں. یا لینے لانے کا مسئلہ ہے تو ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پوری لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اتنا آسان ہو گیا ہے. ہم کو جب مسئلے معلوم کرنے تو میں اپنی بات کرتا ہوں. میں سفر کر کے بعض اوقات 1.25 گھنٹہ لگتا تھا 5C سے النور سوسائٹی، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، مفتی اعظم پاکستان. ہم ان کو بولتے تھے 5C نمبر بس کا، اب بس کا نمبر. تو میرے کو اب بھی مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی، تو ہم بس میں جاتے تھے. 2-4 دوست مل کر شاید کبھی کبھی 1.25 گھنٹہ لگتا تھا. اور واپسی میں خاص کر شاید 2 بسیں بدلنی پڑتی تھی. وہ صدر تک پھر ملتی تھی، پھر صدر، پھر کبھی ہو سکتا ہے پیدل بھی آیا ہوں گا میں. ان دنوں ہمارا گھر تھا یہ گؤ گلی، اولڈ سٹی ایریا، کھارادر مٹھادر مشہور علاقے ہیں، موسیٰ لین. یہ کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اتنے دھکے کھانے پڑتے تھے. مسئلے کا شوق بہت تھا. ایک بار ایک مسئلہ میرا تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، معلوم کیا مفتی صاحب سے، وہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا آج میں تم سب کو کھلاؤں گا. اب پیسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے. مجھے یاد پڑتا میں چائے سموسے کھلائے تھے ان کو ہوٹل میں لے جا کر، خوشی کے مارے کہ آج میرا ایک مسئلہ حل ہوا ہے. مجھے اتنا شوق تھا مسائل کا، دینی مسائل کا، اور سیکھنا اتنا مشکل تھا. میں جاتا تھا، ایک ہمارے مدرسے میں پہنچا تو ایک مفتی صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا تھا اور وہ شاید تھکے ہوئے تھے، تو میں لیٹ پہنچا تھا. بولا یہ آنے کا وقت ہے، تھوڑا یوں ناراض ہونے لگے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے تو یہ آپ حضرات سے ہی سیکھا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. جاننے والے علماء ہوتے ہیں ظاہر. میں حاضر ہوا ہوں، بالکل ٹھنڈے ہو گئے. اچھا بولو کیا بولتے ہو. پھر میں نے ان سے بھی کچھ سیکھا. یہ اس طرح مطلب پہلے ہوتا تھا کہ چھٹی کے دن جیسے اتوار ہے ہم چلے جاتے تھے ان کے پاس اور 1-2 گھنٹے کے پاس بیٹھتے تھے. بس میں کبھی مرغا بن کر آنا جانا، کھڑے کھڑے گرمیوں میں سفر کرنا، یہ سب مطلب تجربات ہیں مجھے. وہ اب علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ انہیں ایک ہاتھ میں لائبریری ہے، مگر ہم سیکھنے والے نہیں ہیں. پہلے کنویں کے پاس پیاسے دوڑتے تھے، کنویں کو ڈھونڈتے تھے. اب کنواں پیاسوں کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، پیاسا دامن بچا رہا ہے اور جان چھڑا رہا ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. آج کل حالات تو ایسے ہی ہیں. بس دنیا کے پیچھے ہم لوگ دیوانے بنے پڑے ہیں. وہ دنیا نہ کسی کی ہوئی نہ کسی کی ہوگی، نہ ہماری ہوگی. اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.